ہم جس بحران کا شکار ہیں ان کے واحد ذمہ دار قاضی اعلیٰ ہیں، اور قاضی اعلیٰ آج ان کی بہت ہی حالت جو ہے وہ دیدنی تھی۔ تو بہرحال ایک فیصلہ جی ایک دفعہ انہوں نے کیا، مبارک ثانی ضمانت کیس تھی، بنیادی طور پہ وہ ضمانت کا کیس تھا۔ اگر مبارک ثانی کے ضمانت کے معاملے تک محدود رہتے تو بہت اچھا تھا، لیکن وہ اس سے آگے نکلے، اور اس سے آگے اتنا نکل گئے کہ انہوں نے آئین کو بھی ری رائٹ کر دیا اور قانون کو بھی ری رائٹ کر دیا، قانون بھی بدل ڈالا، آئین بھی بدل ڈالا، جس کا پھر رد عمل آنا ہی تھا۔ اور اس لیے انہوں نے ایک مبارک ثانی کیس میں پہلے ایک فیصلہ دیا، اور اس کے بعد پھر ریویو ہوا، اس میں پھر ایک اور فیصلہ دیا، اور معاملہ تب بھی قابو نہیں آیا تو پھر انہوں نے ایک اور فیصلہ دیا۔ اور آج جو سماعت تھی، میں آپ کو پہلے تو حکم نامہ، تحریری حکم نامہ، مختصر حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد جو ہے وہ معاملہ مزید آگے دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال پہلے ذرا حکم نامہ سن لیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ مورخہ 24 جولائی 2024 میں تصحیح کے لیے وفاق پاکستان کی جانب سے متفرق درخواست نمبر 1113 بابت 2024 دائر کی گئی۔ اس مقصد کے لیے پارلیمان نے ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی تھی۔ وفاق کی درخواست میں بعض جید علماء کرام کا نام لے کر استدعا کی گئی تھی کہ تصحیح کرتے وقت ان کی آراء کو مد نظر رکھا جائے۔ اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے ان علماء کرام کو نوٹس جاری کیا گیا۔ تو آج نوٹس جاری کیا گیا تھا، اور علماء کرام جو ہیں وہ آج کمرہ عدالت نمبر 1 میں موجود تھے، اور اس میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب موجود تھے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم سید جواد علی نقوی صاحب لاہور سے ویڈیو لنک پر موجود تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، مفتی شیر محمد خان صاحب، اور مولانا محمد طیب قریشی صاحب، اور صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب، مولانا ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب، اور مفتی منیب الرحمان صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، اور مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ صاحب جو ہیں وہ تشریف نہیں لائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جو نمائندگی ہے وہ کی ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے، اور مفتی منیب صاحب کی نمائندگی کی مفتی سید حبیب الحق شاہ صاحب نے، اور جناب حافظ حسان احمد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور مفتی عبدالرشید صاحب نے بھی نمائندگی کی مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب کی۔ تو یہ صورتحال تھی، لیکن سب سے پہلے تو قاضی صاحب کا جو تعصب ہے وہ آپ کو میں بتا دوں کہ وہ بہت ہی انتہائی درجے کا تعصب تھا۔ خیر پہلے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ذرا فیصلہ سن لیں۔ اس کے بعد علماء کرام نے مترضع فیصلے کے متعدد پیراگرافز پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ان کے حذف کے لیے تفصیلی دلائل دیے۔ انہوں نے اس موضوع پر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پیش نظر رکھنے پر زور دیا۔ تفصیلی دلائل سننے کے بعد وفاق کی درخواست منظور کرتے ہوئے عدالت اپنے حکم نامے مورخہ 6 فروری 2024 اور فیصلہ مورخہ 24 جولائی 2024 میں تصحیح کرتے ہوئے مترضع پیراگراف حذف کرتی ہے۔ ان حذف شدہ پیراگرافز کو نظیر کے طور پر پیش یا استعمال نہیں کیا جا سکے گا، اور ٹرائل کورٹ ان پیراگراف سے متاثر ہوئے بغیر مذکورہ مقدمے کا فیصلہ قانون کے مطابق کرے، اور اس مختصر حکم نامے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ اب جو پیراگرافز حذف کیے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تصور کیا جائے گا کہ جیسے کہ یہ صفحہ تحریر پہ آئے ہی نہیں تھے، یہ معرض وجود میں ہی نہیں آئے تھے، جیسے کہ یہ لکھے ہی نہیں گئے تھے، اس لیے ان کو ریموو کر دیا گیا، کالعدم قرار دے دیا گیا۔ یہ لیکن ایک بات جو کہ آج ہوئی کمرہ عدالت میں، مولانا باقی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں صرف مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا استقبال کیا چیف جسٹس آف پاکستان کے سیکرٹری ڈاکٹر ارشاد صاحب نے، اور اس کے بعد جو اسی طرح کمرہ عدالت میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی اور عزت دی گئی، دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے تھی، باقی علماء کرام کو بھی۔ تو جیسے ہی آئے صاحبزادہ حامد رضا، کیونکہ وہ بھی موجود تھے، ان کو جب وہ آئے تو انہیں کہا گیا کہ جی آپ پیچھے بیٹھ جائیں، ان کی بات نہیں سنی گئی، اس لیے کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے تھے، اور سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہیں۔ اور پھر قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں کہ میں کوئی غلط فیصلہ نہ کروں، تو میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے غلط فیصلے انہوں نے کیے ہیں، اور یہ دعا ان کی کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان معاملہ ہے، ہم صرف جو چیزیں سامنے آتی ہیں
اب تک بے شمار فیصلے وہ غلط کر چکے ہیں، اور ایسے غلط فیصلے میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے یہ فیصلہ یہ جو ہے ریویو اور ڈبل ریویو بلکہ تیسری دفعہ ریویو کر کے انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے، میرا خیال ہے کہ جانے سے پہلے وہ اپنے جو دیگر مقدمات ہیں اور ان کا بھی اثر نو جائزہ لے لیں، کیونکہ آج ان کا جو کمرہ عدالت میں حالت تھی وہ قابل ترس تھی اور دیدنی تھی، قابل ترس حالت تھی کہ جس طریقے سے وہ وکلا کو بولنے نہیں دیتے تھے اور سامنے کلائنٹس تھے ان کو بولنے نہیں دیتے تھے، لیکن آج وہ بالکل بھیگی بلی کی طرح جو ہے وہ ان کا تھا، اور آج ان کا قول و فعل میں تضاد بے شمار نظر آیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی زبان جو ہے وہ لڑکھڑا رہی تھی، اور یہ جتنے بھی میری بات ہوئی میں سرسری سا بتا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد میں مزید آپ کو کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ تو یہ معاملہ ہے اور یہ صورتحال ہے، یہ فیصلہ آج ریویو ہوگا، لیکن معاملہ ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ختم نہیں ہوا، اور صورتحال یہ ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اس کے بعد گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آئے گا اور اس وقت تک ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ اس معاملے میں جی یہ سارا معاملہ اس میں بہت زیادہ احتجاج بھی ہوا، اور پھر اب تک اگر آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں جب سے 8 فروری کے بعد وہ نئی پارلیمنٹ آئی ہے، اور وہاں پہ پی ٹی آئی اپوزیشن، پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں، مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل، کبھی بھی ابھی تک کوئی ایک متفقہ قرارداد اس طریقے سے نہیں آئی، لیکن یہ جو معاملہ جب گیا پارلیمان میں تو پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور ایم کیو ایم، جے یو آئی، پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، سب کے سب جتنی جماعتیں تھیں، اے این پی اور ہر تمام کی تمام جماعتیں وہ ایک پیج پہ تھیں، اور انہوں نے ایک قرارداد منظور کی متفقہ طور پر، اور اس فیصلے کو قلعدم قرار دینے کی بات کی تھی، اور اس میں یہ معاملہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو قائمہ کمیٹی کو ریفر کیا گیا تھا، لیکن اس پہ بھی اپوزیشن نے احتجاج کیا تھا کہ یہ ریفر کرنے کا کوئی معاملہ نہیں، ایون حکومتی ارکان نے بھی کہا تھا کہ اس کو ریفر نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ یہ 2 اور 2 4 کی طرح معاملہ آگے بڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر متفقہ رائے سامنے آئی، اور متفقہ رائے کے بعد پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت خود پہنچے، تو حکومت نے جو ریویو ہوئی تھی اس کو اون کیا، اور اون کر کے پھر آج اٹارنی جنرل صاحب بھی پیش ہوئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس فیصلے کو تبدیل کرانے کے لیے ہم اسپیشل جو ہے وہ قوانین کا سہارا لے رہے ہیں، لہٰذا اس کے بعد یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ابھی بھی جو ابہام موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے کہا تھا کہ پورے کا پورا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا جائے، اور فیصلہ قلعدم قرار دے کے صرف اس معاملے کو ضمانت کی حد تک رکھا جائے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور انہوں نے بھی آج یہ کہا کہ اگر یہ معاملہ ضمانت تک ہے تو وہ عدالت کا اختیار ہے، لیکن اس ضمانت کے بعد آگے اگر تجاوز کریں گے، اگر طے شدہ آئین کو اگر آپ نے تبدیل کیا، طے شدہ قوانین کو تبدیل کیا اور اس کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی یا اس کو اوور رول کرنے کی کوشش کی، تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ کسی بھی صورت میں حل نہیں ہو سکے گا۔ اور اس میں آج کافی جارحانہ موڈ میں اور یہ سارا کیس ہوا، اور کمرہ عدالت نمبر 1، اور اس میں ہمارا میڈیا بھی موجود تھا سارے کا سارا۔ تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ہی اصل جو چیز ہے جی کہ پہلے ہی یہ اگر کر لیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ یہ نوبت نہ آتی اور اس طرح سے جو ہے وہ سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ کیا ہوگا، اس پہ رد عمل کیا آئے گا، کیونکہ اس میں جتنے بھی آج علماء کرام نے اور وکلا نے دلائل دیے، اٹارنی جنرل نے، اور وہ سب اس کے سب متفق نظر آئے اور متحد نظر آئے اس ایک نقطے پر کہ اس پہ، اور پھر گائیڈ بھی کیا انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو اور کمرہ عدالت میں دیگر صاحبان کو، دیگر آنریبل ججز کو، ان کو بھی مطمئن کیا، اور مختلف سوالات جوابات ہوئے، اور ایک تفصیلی جو ہے وہ مکالمہ ہوا، تفصیلی دلائل ہوئے، اور ایک دوسرے سے سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ البتہ قاضی صاحب جو ہیں آج بالکل ایک آپ کہنا چاہیے کہ پہلی دفعہ آج ان کو اتنا مجبور اور بے بس دیکھا، اور آج میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرا خیال ہے کہ جب وہ آپ منصف اعلیٰ ہیں، آپ قاضی اعلیٰ ہیں، تو
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اختیار دیا ہوا ہے اور اس میں پھر انصاف کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ باقی جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو بھی آپ ریویو کر لیں, ان فیصلوں کو بھی ریویو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. جانے سے پہلے ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے فیصلوں کو ریویو کر لیں, کیونکہ آپ کے دیے گئے فیصلوں کے نتیجے میں, جو کہ ایک طے شدہ ایک ایجنڈے کے تحت اپنے فیصلے سنائے, اس کے نتیجے میں پاکستان اس وقت سیاسی بحران کا شکار ہے, آئینی بحران کا شکار ہے, اور معاشی بحران کا شکار ہے, عدالتی بحران کا شکار ہے, صحافتی بحران کا شکار ہے, بحرانوں میں گھرا ہوا ہے. اور یہ سب کچھ آپ کی نگرانی میں, کیونکہ آپ پہ بہت بڑے الزامات لگ چکے ہیں, ان کا ابھی تک آپ نے کوئی جواب نہیں دیا.